امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات حملوں کا آغاز کر دیا۔ جنوبی ایران کے شہر بندر عباس، بوشہر، قشم، کیش، ابو موسیٰ میں دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے کروز میزائلوں سے امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ ڈرونز کے ذریعے کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آبرہ ہرموز میں خلاف ورزیوں پر کئی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ عراق کے شہر اربیل میں ایرانی کرد اپوزیشن گروپ سے وابستہ مقام پر میزائل حملہ۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرموز میں 2 ایرانی کروز میزائلوں سے اس کے 2 ٹینکر جہازوں پر حملہ ہوا ہے۔ واقعہ عمانی علاقائی پانیوں میں ہوا ہے۔ ٹینکر پر حملے میں عملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک ہو گیا، 8 افراد زخمی۔ دونوں ٹینکرز میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کشیدگی میں اضافے کے جواب میں کارروائی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر آج پھر حملوں کا اعلان، کہا آبنائے ہرموز سے متعلق ایران کی صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وسطی ایران کے کوہ گولان غاز قلعہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران مفاہمتی یادداشت ایک آزمائش تھی، ایران نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ ایران سے ڈیل ممکن ہے، بمباری سے زیادہ ایران کی ناکہ بندی فائدہ مند ہے۔ ٹرمپ کا آبنائے ہرموز کی دوبارہ ناکہ بندی اور آبنائے ہرموز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% کی شرح سے فیس لینے کا بھی اعلان، کہا آبنائے ہرموز میں جن ممالک کے تحفظ میں ہم مدد کر رہے ہیں وہ ہمیں اس کے اخراجات کی ادائیگی کریں۔ امریکہ کو آبنائے ہرموز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ ناکہ بندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی۔ ایران کے علاوہ دیگر ممالک کو آبنائے ہرموز آزادانہ استعمال کی مکمل اجازت ہوگی۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی وقت کے مطابق 15 جولائی رات 1 بجے سے آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر کے آبنائے ہرموز کا محافظ بننے کی خواہش پر رد عمل میں کہا، ایران آبنائے ہرموز کا محافظ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کہا ٹرمپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، جو بھی آبنائے ہرموز سے تجارتی جہازوں کو محفوظ اور پرامن گزرگاہ کی سہولت دیتا ہے اسے اس خدمت کا معاوضہ ملنا چاہیے، لیکن 20% بہت زیادہ ہے، ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ ایران کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج کے ساتھ رابطہ کیے بغیر ہرموز میں امریکی انتظامی سرگرمی کی مزاحمت کریں گے۔ امریکہ سے تعاون اور لاجسٹک مدد کو ایران کی خود مختاری سلامتی کے خلاف جنگ سمجھا جائے گا۔ عرب امارات میں امریکی سفارت خانے نے 15 جولائی تک کونسلر اپائنٹمنٹس منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ دبئی میں امریکی کونسل خانے میں بھی 15 جولائی تک کونسلر سروسز متاثر۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے باعث امریکی سفارت خانے کا فیصلہ، کہا مقررہ تاریخوں پر اپائنٹمنٹ رکھنے والے افراد سفارت خانے نہ آئیں، نئی اپائنٹمنٹ سے متعلق درخواست گزاروں سے خود رابطہ کیا جائے گا۔ عرب امارات سے غیر ہنگامی امریکی سرکاری عملے کو باہر منتقل کر دیا گیا۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق معمول کی تمام امریکی ویزا سروسز تا حکم ثانی معطل رہیں گی۔ پاسپورٹ اور دیگر ہنگامی کونسلر خدمات ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بنگلہ دیش، سری لنکا اور ترکی سے کم اور بھارت کے تقریباً برابر ہیں۔ آبنائے ہرموز کی دوبارہ بندش سے عالمی توانائی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی۔ پیٹرولیم پرائسنگ کمیٹی کا آئندہ اجلاس حتمی ہوگا، جس کے بعد سفارشات وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گے۔ وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر شبیر احمد کی ملک بدری کے لیے تمام ممکنہ مواقعوں پر غور کروں گی۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ شبانہ محمود کا پارلیمنٹ میں بیان، کہا قانون میں ترمیم کر کے امیگریشن ایکٹ 1971 کی دفعہ 7 کا اطلاق ختم کریں گے۔ ترمیم سے وزیر داخلہ کو ہی وہ اختیار حاصل ہوگا جیسے اسے کسی کی شہریت ختم کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ شبانہ محمود نے ساتھ ہی کہا کہ اس ترمیم سے شبیر احمد کی بے دخلی کی ضمانت نہیں ملتی۔ معروف تھنک ٹینک چیتھم ہاؤس میں پاکستانی امور کی ماہر ڈاکٹر فرزانہ شیخ کے مطابق شبیر احمد کی پاکستان بھیجنا نوآبادیاتی تکبر کی علامت ہے۔ کم عمر لڑکیوں سے سنگین جنسی جرائم میں ملوث شبیر احمد کو جمعرات 2 جولائی کو جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ 2012 میں شبیر احمد کی برطانوی شہریت منسوخ کی جا چکی ہے۔
اقوام متحدہ کے 3 خصوصی نمائندوں کا بھارت کو انتخابی فہرستوں سے ووٹرز کے نام خارج کیے جانے پر خط۔ نمائندوں نے بھارت سے انتخابی فہرستوں سے لاکھوں نام حذف کیے جانے کے الزامات پر جامع جواب طلب کر لیا۔ بھارت سے مذہب اور نسلی بنیاد پر حذف کیے گئے ووٹرز کا تفصیلی ڈیٹا طلب کیا گیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ مغربی بنگال میں تقریباً 91 لاکھ نام انتخابی فہرستوں سے حذف کیے جانے، 12 ریاستوں میں تقریباً 5 کروڑ 20 لاکھ نام حذف کیے جانے کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ ووٹرز فہرستوں سے ناموں کو بڑے پیمانے پر حذف کرنے سے اقلیتیں خصوصاً مسلمان متاثر ہوئے۔ اقوام متحدہ کے نمائندوں کا مسلمانوں کے خلاف نسل پرستانہ رویے پر اظہار تشویش، کہا انتخابی عمل میں امتیازی سلوک نہ ہونے کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ بھارت سے انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے عمل میں شفافیت اور غیر جانبداری یقینی بنانے کا مطالبہ۔ نمائندوں نے اپیلوں، اعتراضات اور ان کے فیصلوں کی مکمل تفصیلات طلب کر لیں۔ اقوام متحدہ کے نئے سیکریٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار کیرولین روڈریگز کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا عالمی قوانین، بین الاقوامی معاہدوں اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کا احترام یقینی بنایا جانا چاہیے۔ جموں کشمیر اور فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مکمل اور مخلصانہ عمل درآمد ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پنجاب حکومت پر گندم کی ترسیل کے لیے راستہ بند کرنے کا الزام۔ وزیر اطلاع شفیع جان کا کہنا ہے صوبے کو 38 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی کمی کا سامنا ہے۔ پاسکو سے 1,75,000 میٹرک ٹن گندم کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن صرف 25,000 میٹرک ٹن گندم ملی۔ پنجاب حکومت نے راستہ بند کیا ہے۔ پنجاب کی گندم سے ہماری ملز چلتی ہیں، عدالتوں کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ مجبور نہ کیا جائے کہ ہم کچھ ایسا قدم اٹھائیں کیونکہ ہماری گیس سے ان کے کارخانے چل رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایف بی آئی ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کیش پٹیل نے کہا ہماری شراکت داری نہایت اہم ہے، ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی ہم مل کر مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔ پاکستانی وزیر داخلہ کی میزبانی کرنا باعث اعزاز ہے۔ ایف بی آئی خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے تعاون کو بے حد سراہتی ہے۔ ملک کے اندر اور باہر سائبر تحقیقات کے لیے وسائل کی فراہمی اور خصوصی تربیت پر بھی گفتگو۔ اور زیارت میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا کوئٹہ اور زیارت میں دھرنا جاری۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، حکومت کی یقین دہانی کے باوجود دھرنا ختم نہیں کیا۔ دھرنے کے قریب کنٹینر میں 8 پولیس اہلکاروں کی میتیں رکھی ہوئی ہیں۔ 7 جولائی کو زیارت کے علاقے منگی میں دہشت گرد حملے میں 30 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے کہا سیاسی جماعتیں سانحہ زیارت کو سیاست کی نظر نہ کریں، دہشت گردوں اور ہمسایہ ممالک کی پراکسی سے لڑنے کے لیے ہماری فورسز ہیں، اس صورتحال میں ہم اپنی فورسز کو صوبے سے ہٹا نہیں سکتے۔